دین میں دو چیزیں بہت اہم ہیں، ایک آدمی کا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے یعنی توحید، اور دو آدمی کا اس کی زندگی میں اتباع ہونا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ دونوں میں کمال درجہ حاصل تھا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو۔ عابس ابن ربیعہ کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ انہ جاء الی الحجر الاسود، کئی مرتبہ آپ نے روایت سنی ہے کہ انہ جاء الی الحجر الاسود، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کے پاس آئے، کعبہ میں جو پتھر لگا ہوا ہے جس کو لوگ چومتے ہیں، کہا کہ حجر اسود کے پاس آئے، فقبلہ، اس کو چوما، فقال انی اعلم انک حجر، کہا کہ میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، تو نقصان بھی نہیں پہنچا سکتا ہے فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتا ہے، ولولا انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، اگر میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا ہوتا تجھے چومتے تو میں تجھے کبھی نہیں چومتا۔ امام البخاری اور مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے۔ اس روایت میں آپ دیکھیے آئے حجر اسود کو چوما اور خطاب کیا اور کہا مجھ کو اچھی طرح معلوم ہے تو پتھر ہے تو نقصان بھی نہیں دے سکتا ہے نفع بھی نہیں دے سکتا ہے، کعبہ میں لگا ہوا ہے، جنت سے آیا ہوا ہے، فرشتوں کا سردار لایا ہے، نبیوں کے سردار کے باپ جد امجد اوپر جا کے ابراہیم علیہ السلام نے اس کو نسب کیا ہے پہلی بار، اور دوسری بار سارے نبیوں کے سردار نے اس کو نسب کیا ہے، لیکن اس پتھر کے اتنی ساری فضیلت کے باوجود بھی کچھ تو ہوتا ہوگا نا، اس سے بیمار اچھا ہوتا ہوگا، کچھ تو کرتے تو اچھا، یہ بابا تھے ان کی قبر کچھ تو ہوگا نا بھائی، یہ انگوٹھی ہے عقیق کی ہے یا عتیق کی ہے، ہاں کچھ تو ہوگا اس سے، کڑا ہے رات بھر بابا کے دربار میں رہا ہے تو گھر بار اس سے صحیح ہو جائے گا نا، کا صدیوں سے لگا ہوا ہے، 1000 سال سے کتنی بڑی 2500 سال تقریباً پکڑیے اس کو، اتنے زمانے سے اس میں لگا ہوا ہے، لیکن حضرت عمر کیا کہہ رہے ہیں، میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے اور تو نفع نقصان کا مالک، تو نفع بھی نہیں پہنچاتا نقصان بھی نہیں، معلوم اتنے بڑے اللہ کے گھر میں لگا ہوا ہے تب بھی نفع نقصان تو اس سے جڑا ہوا ہے نہیں، اور 2 دن کے لیے ایک رات کے لیے اگر بابا کی قبر سے جڑ جائے تو پاور آ جاتا اس میں، اور وہ پتھر اس میں پاور نہیں آیا، سوچیے یعنی آج مسلمان کہاں جا رہا ہے۔ تو نے کہا میں جانتا ہوں، دیکھیے عقیدہ کیا ہے، آج کوئی آدمی کہے کسی بزرگ کی قبر پہ جا کے کہے اور وہاں پہ کوئی کڑا یا پھول رکھا ہو، پھول کو اٹھا کے کہے تو ایک پھول ہے اور تجھ میں فائدہ بھی نہیں نقصان نہیں کچھ نہیں ہوتا تیرے سے، ڈال دیا واپس، تو کتنا پٹا، وہ تو اس کے اوپر پھول چڑھانے پڑے گیا ہو، سمجھ رہے ہیں آپ؟ سوچیے کعبہ میں جا رہے ہیں اور کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے پتھر کو چوم رہے اور کہہ رہے ہیں تو پتھر ہے، فائدہ بھی نہیں نقصان بھی نہیں، سوچیے وہ کعبہ میں لگ کے بھی فائدہ نقصان نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ فائدہ ہے نا اس میں، قیامت کے دن سفارش، ارے وہ قیامت کے دن سفارش کرے گا تو کیا قیامت کے دن وہ انگوٹھی سے فائدہ اٹھا رہا ہے؟ اس کو اس کو کہاں جوڑ رہا ہے؟ قیامت کے دن سفارش کرے گا وہ تو ہر پہاڑ کرے گا، جس پر سے کوئی آدمی گزرتا ہے ذکر کر کے گزرتا ہے، پیڑ پودے، مؤذن کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے، پیڑ پودے پتھر سب کے سب اس کے لیے گواہ بنے گے قیامت کے دن، تو کیا سب گلے میں باندھے گا؟ لے یہ پیڑ مؤذن صاحب باندھو گلے میں، کیوں بھائی؟ یہ گواہ بنے گا، تو حجر اسود میں فائدہ تو اس میں بھی ہے، تو اسی طرح سے انگوٹھی کریں گے آپ؟ کیا اتنا جہالت، آپ بتائیے علم والے دین کے ماننے والے اتنے جاہل ہو جائیں؟ یہ حضرت عمر ہے، کیا سٹیٹمنٹ ہے آپ دیکھیے، دونوں چیزیں جمع ہیں اس میں، اتباع، توحید اور اتباع دونوں، کہ ایسا کسی کنیکشن سے کوئی پاورفل بنتا نہیں، پھر چوم رہے کیوں اس کو؟ کتنا عظیم جنت کا پتھر ہے نا، چومنا چاہیے اس کو، بابا کی قبر ہے نا، چومنا چاہیے اس کو، نہیں اس کی عظمت کی وجہ سے چوم رہا ہوں، اس کی فضیلت کی وجہ سے چوم رہا ہوں، نہیں میں اس لیے چوم رہا ہوں کہ میرے نبی نے چوما ہے، اگر میں نے اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتا نہیں دیکھا ہوتا کبھی نہیں چومتا، تو اگرچہ جنت کا ہے نہیں چومتا، کعبہ میں لگا ہوا ہے نہیں چومتا، میں جبریل لائے نہیں چومتا، نبی نے تجھ کو یہاں پہ نصب کیا ہے نہیں چومتا، نبی نے چوما اس لیے چوما، اس لیے ہم بھی کہتے ہیں کہ قبروں کو چومنا، اگر ہمارے نبی چومتے تو ہم بھی چومتے ہیں، ارے اللہ والے کی قبر ہے تو ٹھیک ہے، لیکن ہمارے نبی نے اللہ والوں کی قبروں کو چوما، جتنے صحابہ شہید ہوئے ان کی قبروں کو چوما نہیں، تو ہم نے، ہماری نبی نے قبر کو نہیں چوما، ہم بھی نہیں چومتے، یہ مینٹالٹی مسلمان کی ہونا چاہیے۔ تو اس میں دونوں چیزیں جمع کی، ایک توحید اور دوسرے اتباع، کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس لیے کر رہا ہوں، تیری فضیلت کی وجہ سے نہیں، سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یعنی اپنے طور سے ہم چیزوں کی فضیلت طے کر کے ان کو چومنے لگیں، یہ اسلام میں نہیں ہے۔ حضرت عمر یہ ہم کو سکھا رہے ہیں، اس کو یہ دیکھنا چاہیے نبی نے کیا ہے کہ نہیں۔ حضرت عمر کا جملہ یاد رکھیں، ٹھیک ہے تو بہت بڑا دن ہے لیکن تیرے اندر کچھ نہیں ہے، اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن جلوس نکالتے اور اس دن اگر ایسا کرتے، اس دن فلاں عمل کرتے تو میں بھی کرتا، لیکن اگر آپ نے نہیں کیا تو میں بھی نہیں کروں گا، سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ اصول ہم کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دیا ہے
تو یہ ان کی توحید کا حال ہے، یہ ان کی اتباع کا حال ہے. اس کو بخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے.